اپنے گھروں، دکانوں اور محلے کو سجایا جائے، جھنڈا لگایا جائے۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے تو آج کی طرح عالی شان مسجدیں بھی نہیں بنائیں۔ صحابہ تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرتے تھے، تم بھی کرو۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بغیر ٹائم ضائع کیے آج کا ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا قرآن سے میلاد ثابت ہے کہ نہیں، اور اگر ثابت ہے تو اس کی آیات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر اس کے منانے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ سنیں کہ کیا قرآن سے میلاد ثابت ہے کہ نہیں۔ کیا قرآن میں میلاد کا ثبوت ہے؟ بے شک قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کے فضل اور اس کے رحمت کے ملنے پر خوشی منانی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا مومنین پر سب سے بڑا فضل یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج دیا۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہیں، تو ہم حضور کے ملنے پر خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھ لی کہ میلاد قرآن سے ثابت ہے، اور آیات بھی آپ لوگوں نے سن لی، قرآن کی کون کون سی آیات انہوں نے پڑھی یہ بھی آپ لوگوں نے سن لی۔ اب جناب آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں میلاد کا ثبوت چونکہ ہو گیا ہے، اب میلاد منانے کا صحیح طریقہ کون سا ہے، اچھا طریقہ کون سا ہے، تو یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ احباب تک لازمی پہنچ سکے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عوام جو بھی غلط اور غیر شرعی کام کرتی ہے وہ غلط ہے، اور اس کا اہل سنت بریلویوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرعی طریقے سے منائیں اور علماء کی سرپرستی میں منائیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا طریقہ 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھا جائے، شکرانے کی نماز پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جائے، جلوس نکال کر پوری دنیا کو بتایا جائے کہ آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، نعتیں پڑھی جائیں، درود و سلام پڑھا جائے، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے، مسجد، مدارس اور دینی تنظیموں کی مدد کی جائے، غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، اپنے گھروں، دکانوں اور محلے کو سجایا جائے، جھنڈا لگایا جائے۔ اور اگر کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ صحابہ نے کیوں نہیں منایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ نے تو آج کی طرح عالی شان مسجدیں بھی نہیں بنائیں۔ صحابہ تو تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرتے تھے، تم بھی کرو۔ اور صحابہ تو جنگ کے درمیان سجدے کرتے تھے، تم بھی کرو۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے، ختم بخاری کے جلسے، تبلیغی دیوبندی اجتماع، اہل حدیث کانفرنس اور دیگر جلسے بھی تو نہیں کیے، تو پھر یہ بھی بدعت ہونا چاہیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے پر ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہو گئی۔